मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हमने एक इंतहाई अहम बीमारी के बारे में डिस्कस करना है, जो लोगों के खून के अंदर मौजूद होती है और एक खामोश कातिल की तरह उनके जिस्म के अज़ा के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करती है। नौजवानों में और रिप्रोडक्टिव एज में ये बहुत कॉमन है। ऐसे नौजवान जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वीज़ा लगवाते हैं और जब उनके एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचते हैं और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उनके ब्लड के अंदर ये बीमारी मौजूद होती है, इस वजह से उनको अनफिट करार दे दिया जाता है और उनका वीज़ा नहीं लगता। या उनके ख़ानदान के अंदर किसी को कोई बीमारी होती है और उनको ब्लड देना होता है, तो ये ब्लड बैंक में देने के लिए जाते हैं, तो स्क्रीनिंग होती है, उसके ऊपर भी पता चलता है कि इनका खून सही नहीं है, इसमें इन्फेक्शन है और इस वजह से उनका खून नहीं लिया जाता। जबकि पेशेंट कहता है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई अलामात नहीं है, मुझे कोई बीमारी की ऐसी सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उनका खून नहीं लिया जाता। उनके खून के अंदर ये बीमारी होती है। इस बीमारी को कहते हैं एसटीडीज़, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत अहम बीमारी भी है और बहुत आम और कॉमन भी है। हर साल करोड़ों लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक शख्स से दूसरे शख्स में, मर्द से मर्द में, मर्द से औरत में या औरत से मर्द में मुबाशरत या सेक्स से इंटरकोर्स से ये फैलती हैं। चाहे ये वेजाइनल सेक्स हो, चाहे ये ओरल सेक्स हो, चाहे ये एनल सेक्स हो। एसटीडीज़ हमेशा बीमारी की अलामात शो नहीं करती या बहुत मामूली अलामात होती हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग खुद ब खुद ही ये रिज़ॉल्व हो जाती हैं और इस गफलत में लोग रह जाते हैं और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता उनके खून के अंदर, खून से मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, सेल्स से फिर उनके मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर ये फैल जाती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं और अगर टेस्ट उनका ये मस्बत आ जाता है तो उनको चाहिए कि वो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और जाके इसका इलाज करवाएं। ये क्यों फैलती है? ये जवानी की गलतियों से और कम इल्मी से ये फैलती है। नौजवानी की उम्र में जब लोगों के सेक्स हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं और नौजवानों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है। फिर अगर आज़ाद ख्याल कंपनी उनको मुयस्सर आ जाए और सेक्स और इंटरकोर्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिलें, तो जवानी की इन गलतियों से ये इन्फेक्शन हो सकता है उनके पार्टनर से। मेल से फ़ीमेल में या फ़ीमेल इन्फेक्टेड है तो उससे मेल में ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है और अलामात ज़ाहिर ना होने की वजह से ये अंदर ही अंदर पलती रहती है और बढ़ती रहती है। और जब ऐसे मेल जो इन्फेक्ट हो चुके होते हैं, जब वो शादी करते हैं, तो शादी के बाद मेल से ये बीमारी, ये इन्फेक्शन उनकी वाइफ़ तक मुंतकिल हो जाता है और जब उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी वाइफ़ से ये इन्फेक्शन उनके बच्चों तक भी मुंतकिल हो सकता है और जिस वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो सेक्स से फैलती हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन-कौन से हैं? इसमें बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शंस हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाली जो मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है उसको हम कहते हैं गोनोरिया। आतशिक उर्दू में इसको कहते हैं। गोनोरिया की बीमारी एक बैक्टीरिया से फैलती है। ये बैक्टीरिया मोस्टली फीमेल्स की वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है, डेवलप करता है। जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनके अंदर ये बीमारी मौजूद होती है और जब ऐसा कोई मर्द विदाउट एनी प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ किए जब सेक्स करता है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन ले लेता है और पेशाब की नाली के ज़रिए ये इन्फेक्शन उनके मसाने में और फिर मसाने से ये असेंडिंग इन्फेक्शन के ज़रिए गुर्दों तक जा सकता है और एक हफ़्ते के बाद उनके पेशाब की नाली के अंदर शदीद जलन स्टार्ट हो जाती है और पिनाइल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। येलोइश या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और जब वो पेशाब करते हैं तो पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है, पस होती है, बाज़ औक़ात ब्लीडिंग भी हो सकती है। सर्दी के साथ बुखार होता है। ये गोनोरिया की आम अलामात हैं। तो इसके लिए फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए, काबिल इलाज है। और अहम तरीन बीमारी है सिफिलिस। ये बीमारी, इसकी ज़्यादा अलामात नहीं होती।
یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز جب کسی میل میں یا فیمیل میں پیدا ہو جائے، ایسے میل جب جاتے ہیں کسی غیر ملک میں، ان کا ویزا لگتا ہے تو، اور یہ اسکریننگ ٹیسٹ کے اوپر ان کا ایک ٹیسٹ ہے VDRL یا TPHA، یہ 2 ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، یہ پازیٹیو آ جاتے ہیں اور ان کو انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہ VDRL پازیٹیو والے بہت سارے کیس میرے پاس آئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب 2 مہینے 3 مہینے میں میرا یہ ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، میں نے بہت سارے پیسے لگائے ہوئے ہیں، کوئی ایسی میڈیسن دے جس سے یہ نیگیٹو ہو جائے۔ اور یہ VDRL یا TPHA کا ٹیسٹ یہ بہت زیادہ جلدی نیگیٹو نہیں ہوتا، ٹریٹ ہو جاتا ہے، ہم انفیکشن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ جلدی نیگیٹو نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ میرے کو کئی پیشنٹ اس سے نیگیٹو ہوئے ہیں، اور جو سب سے کم جس کو ٹائم لگا ہے وہ 3.5 مہینے میں ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کو کئی منتھس اور ایئر لگے ہیں اس کو نیگیٹو ہونے میں، لیکن ہو جاتا ہے۔ تو VDRL پازیٹیو آنے والوں کو بھی انفٹ قرار دے دیا جاتا ہے، نہ اس کا بلڈ لیا جاتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے، اور نہ ہی ان کو کسی دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اہم بیماری ہے وائرل بیماری، جس کو ہیومن پیپیلوما وائرس کہتے ہیں، یہ بھی بلڈ کے اندر وائرس پھرتا ہے اور بہت کامن ہے، اس کی ویکسین بھی ہے، اگر کوئی ویکسینیشن کرا لے تو اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہرپیس، یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے، یہ بھی وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے اور سیکس سے ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اور سب سے اور خطرناک جو بیماری ہے، جو کئی لوگوں میں یہ موجود بھی ہو اور پازیٹیو بھی آ جاتی ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ ہی اپنی کسی فیملی ممبر کو بتاتے ہیں، اور بہت زیادہ معاشرے میں یہ اسٹگما ہے اور یہ اندر ہی اندر بہت ہی پھیلتی جا رہی ہے، وہ ہے HIV، ایڈز جس کو کہتے ہیں۔ کسی کا HIV پازیٹیو آ جائے تو یہ نہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں نہ ہی کسی کو بتاتے ہیں، اور سوشل اسٹگما کی وجہ سے یہ اپنی فیملی میں بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، پھر مرد سے عورتوں میں، عورت سے بچوں میں، اور اسی طریقے سے پورے معاشرے میں، پوری فیملی میں، پوری بستی میں، اور بعض اوقات تو پورے شہر کے اندر بھی یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صرف سیکس کے علاوہ ڈرگ ایبیوزرز میں بھی یہ بیماریاں پھیلتی ہیں، جو ایک دوسرے کی سرنجز استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دوست یا گرل فرینڈس رکھنے والے لوگ جب فرنچ کس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہونٹ یا زبان چوستے ہیں، تو اس سے بھی سیکریشنز کے انٹرچینج ہونے سے یہ بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ اور اس میں کلیمیڈیا ہے، ٹرائکومونیسس ہے، اور دوسری دیگر سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں۔ یہ مینلی جو لوگ، ایک تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جوان ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہائی لیول ہونے کی وجہ سے ان کے اندر یہ پرون ہوتے ہیں، رسک کے اوپر ہوتے ہیں۔ دوسرا جو لوگ پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ڈرٹی پکچرز دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، اور پورن ویڈیوز کے اندر اس طرح کا وہ ایکٹ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپینٹ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا عمل کرنے کے چکر میں ان کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ جبکہ اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انٹرنیشنلی پورن ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اس کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو لاکھوں روپے پے کیے جاتے ہیں، اور اس میں جو سیکس ورکرز ہوتے ہیں ان کی پہلے میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ان کے پاس باقاعدہ ایک لائسنس ہوتا ہے، ڈیزیز فری ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، دونوں کا ڈیزیز فری سرٹیفکیٹس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ہی باریک کنڈومس وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی سیکریشنز ان کو نہ لگ سکیں، اور ایسی ویڈیو شوٹ کرنے سے پہلے ان کے سارے ٹریک کو، ویجینل ٹریک کو یا ان کے پینائل آرگن کو اچھے طریقے سے کلینزنگ سے اور اینٹی سیپٹک سولوشن سے بہت اچھے طریقے سے واش کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ویڈیو شوٹ کی جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے نوجوان کیونکہ سیکس ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو معلومات نہیں ہوتی، جسٹ وہ ویڈیو کو دیکھ کے، ڈرٹی پکچرز کو دیکھ کے ویسا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وداؤٹ اینی پروٹیکٹیو ڈیوائسز، جس سے ان کے اندر یہ بیماریاں بہت لگ جاتی ہیں اور عام ہوتی ہیں۔ پھر شرم کی وجہ سے، ہچکچاہٹ کی وجہ سے، نالج نہ ہونے کی وجہ سے، رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کسی سینئر سے پوچھتے ہیں، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے وہ بہت زیادہ ڈسٹینس ہے ہمارے ایریے میں، نہیں جاتے ڈاکٹر کے پاس، اپنے فیملی ممبر، پیرنٹس کسی کو نہیں بتا سکتے، ایون علاج بھی کرواتے ہیں تو وہ بھی اپنا ذکر نہیں کرتے کہ ہمیں کیا بیماری لگی ہے، سوشل اسٹگما کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کمپلیکیشن کے ساتھ ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب ہم اپنی کمیونٹی کو کیسے اس بیماری سے بچا سکتے ہیں؟ اس کی سب سے بہتر طریقہ ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو پرہیز کیجیے۔ پرہیز میں سب سے پہلے اگر ہم اویئرنیس دے دیں، اپنے نوجوانوں کو وقت پہ اویئرنیس دیں،
اس میں میل اور فیمیل کو دونوں کو گھر سے ہی فرام دا ہوم اگر ان کو ہم اس بارے میں بتا دیں کہ یہ سیکشول آرگنز ہیں، اس کی پروٹیکشنز کیسے ہوتی ہے، اس کی بیماریاں کیا ہیں اور کیسے لگتی ہیں، اگر فیمیل کو ان کی مدر بتائے اور میل کو ان کا فادر بتائے اور ان کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس دینا شروع کر دیں کہ کیسے اس کی پروٹیکشن ہو سکتی ہے اور ان کا کیا فنکشنز ہے، تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ود دی پیسج آف ٹائم اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر ایسے بروشرز دیے جائیں، پمفلٹ دیے جائیں، انفوگرام دیے جائیں، کوئی ویبینار کرائے جائیں، یا جیسے میں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ کیسے یہ بیماری پھیلتی ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں، اس سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اس بیماری کو پھیلنے سے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کا بچاؤ ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کی بیماریوں کا وجہ بتایا جائے کہ کیسے ہوتی ہیں اور کیسے پھیلتی ہیں، اور ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے، اور سیکس کے دوران کنڈومز کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور ایسے سیکس ورکر جس کے ملٹیپل پارٹنرز ہوں، جن کے پاس ڈیزیز فری سرٹیفکیٹ نہ ہو، تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور مسلم معاشرے کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ اسلامک ٹیچنگ آف اسلام کے اوپر عمل کریں اور اپنے پارٹنر تک ہی محدود رہیں۔ تو یہ ہے اس کی پریونشن، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کو معاشرے میں پھیلنے سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہے سکریننگ ٹیسٹ، کہ جو ہائی رسک گروپ ہے ان کی ہم سکریننگ کریں۔ معاشرے میں ریپروڈکٹیو ایج کے لوگوں کی، چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کی ہم سکریننگ کریں کہ یہ معاشرے میں مزید بیماری نہ پھیلے۔ اس میں ہائی رسک گروپ سیکس ورکر گروپس ہیں، یعنی جو فیمیلز سیکس ورکنگ کا کام کرتی ہیں، ایسے مخصوص اڈے ہر ملک، ہر شہر کے اندر ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون یہ کام کرتی ہیں۔ ان فیمیل کی سکریننگ کی جائے، پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، پھر ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان کو پریونٹیو میتھڈز بتائے جائیں۔ اسی طریقے سے میل کے اندر جو انٹر سیکس ہیں، جن کو خسرے یا ہجڑے کہا جاتا ہے، تو ان کے اندر ان کی بھی سکریننگ کی جائے، ان کے بھی انفیکشن کو ٹریٹ کیا جائے، ان کو بھی پریونشن کے طریقے بتائے جائیں تاکہ ان کی اپنی صحت بھی بہتر ہے اور دوسرے ان کے فرینڈس کی بھی بہتر رہے۔ آئی وی ڈرگ ابیوزر ہیں، ان کی سکریننگ کی جائے، معاشرے کا مفید شہری ان کو بنایا جائے اور ان کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، یہ ضروری ہے۔ تو اگر کسی شخص میں اس طرح کی کوئی علامت موجود ہو اور ان کی سیکشول ہسٹری کانٹیکٹ کی پازیٹیو ہو، اس کو بار بار پیشاب آتا ہو، پیشاب میں جلن ہوتی ہو یا پس آتی ہو یا انفیکشن ہو، تو فوری طور پہ مستند ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں، اپنا ٹیسٹ کروائیں، اپنا مکمل علاج کروائیں اور معاشرے کے مفید شہری بنیں۔ اس میں نے تمام لوگوں کے لیے اویئرنیس کا پیغام دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس خطرناک اور خاموش قاتل سے بچ سکتے ہیں اور فیوچر میں اپنی فیملی کو بچا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔